اچھا سر، آج کا ٹاپک ہمارا بزنس اسٹارٹ اپ پر ہے۔ ہاں، آج کا ٹاپک میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ چلو آ جاؤ۔ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے والدین کی دعائیں لینی ہے۔ پہلے خدا کے واسطے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرو۔ سر فیلئر آپ کو لازمی ملے گا، فیلئر بھی چاہیے ہم کو۔ ہر چیز کا بلیم پیسے پر نہیں ڈالا جاتا۔ مارکیٹ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے کس مارکیٹ میں بیچنا ہے، لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہے تو غلطیاں بھی ہوں گی، بشری تقاضا ہے، اور سمندر میں جانا بھی ہے آپ کو۔ یہ میری گارنٹی ہے، نہیں چل سکتا آپ کا کام۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام سعد، ٹھیک ہو آپ؟ الحمدللہ سر۔ سر پہلا سوال، اگر آپ صرف ایک ایسی مسٹیک بتائیں جو زیادہ تر اسٹارٹ اپ کو فیل کر دیتی ہے، وہ کیا ہوگی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھو سعد، اس پر میرے 2-3 ویوز ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ہر اینگل سے، بیسیکلی یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اچھا سعد، اس کو میں نے 2-3 اینگل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہماری آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک جس طرح میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس طرح سب کا فیوریٹ بنے گا۔ اب اس پہ سب سے پہلے ہم بیسکس پہ چلتے ہیں۔ ہماری بیسکس کیا ہے؟ کسی بھی آپ کو ایک بچہ کام کرنے نکلا ہے، اسٹارٹ اپ کرنے نکلا ہے، یا کوئی کام کرنے نکلا ہے، بزنس کرنے نکلا ہے، تو اس کی بیسک کیا ہے؟ اس کی بیسکس ہے، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی دعاؤں کے ساتھ کام شروع کریں۔ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے۔ مطلب کوئی اس کو ایکسپٹ کرے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے والدین کی دعائیں لینی ہے۔ آپ کو اپنے والدین کو کنونس کرنا ہے کہ امی ابو جو بھی آپ کے حیات ہیں، آپ ان کو کنونس کرو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی دعائیں ہیں تو پھر دیکھو آپ انشاءاللہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے، میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ ہم والدین کو وہ رسپیکٹ دے ہی نہیں پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے سب کچھ آتا ہے، ہمارے والدین کو کچھ بھی نہیں آتا، اور امی آپ کو کیا پتا، ابو آپ کو کیا پتا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، وہ والدین کو سب کچھ پتا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو 6 سینس عطا کی ہوتی ہے، ان کو ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے ان کا۔ آپ ان سے بات کرو، آپ ان سے بات کرو، ان سے ڈسکس کرو، ان کی دعائیں شامل ہوں گی، آپ کا اسٹارٹ اپ یا آپ کا کوئی بھی کام آپ کا انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے ہر اس اسٹارٹ اپ کے لیے کہ بھائی اب والدین ہو گیا، والدین کے بعد میں آپ کو یہ شارٹ کٹ بتانے جا رہا ہوں، لٹرلی ساتھ یہ شارٹ کٹ ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو آپ کے بزنس پہ کامیابی چاہیے تو میرا یہ شارٹ کٹ یاد رکھیے اور یہ شارٹ کٹ کو عمل کیجیے۔ شارٹ کٹ سمپل سا ہے، آپ کو آپ کی والدین کی دعائیں لینی ہے اور آپ کو آپ کی بہنوں کی دعائیں لینی ہے۔ سمپل، یہ سمپل فارمولہ ہے۔ ابھی ہم نہ مارکیٹ پر گئے ہیں، نہ آبزرویشن پر گئے، نہ کلائنٹ پر گئے، نہ آپ کی انوینٹری پر گئے، نہ آپ انویسٹمنٹ پر گئے ہیں، ابھی ہم کسی پر بھی نہیں گئے۔ ابھی تو ہم اپنی بیسکس کو صحیح کر رہے ہیں، ہماری بیسکس ہی خراب ہے۔ جب ہماری بیسکس خراب ہوں گی تو کیسے آپ کا کام چلے گا؟ نہیں چل سکتا بھائی، نہیں چل سکتا، یہ میری گارنٹی ہے، نہیں چل سکتا آپ کا کام۔ اپنی بیسکس کو صحیح کرو۔ اب ہم جس عقائد کے لوگ ہیں، ہم الحمدللہ مسلم فیملی سے ہیں، ہمارے دین اسلام میں والدین کی ایک اہمیت ہے۔ وہ اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کی دعاؤں کی اہمیت ہے، ہر جگہ ان کی اہمیت ہے۔ آپ کو ان کی دعائیں لینی لازمی ہے، اور والدین کی دعاؤں کے بغیر آپ نے کام اسٹارٹ کیا ہے، اگر آپ کے والد کا انٹرسٹ نہیں ہے، والدہ کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کرو، لیکن آپ کرتے ہو، تو بھائی کامیابی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے اپنی بہنوں کو بھی خیال کرنا ہے، آپ نے ان کو بھی راضی رکھ کر، ان کی دعائیں لے کر کہ بہن میں یہ کام اسٹارٹ کر رہا ہوں، آپ بزنس اسٹارٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اب دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں۔ اب دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے۔ ہمارا کلچر یہ ہے، ایک تو بھیڑ چال چل رہی ہے، ایک بزنس کامیاب ہو گیا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک XYZ پرفیوم کا بزنس چل رہا ہے، سب نے پرفیوم کا بزنس کرنا ہے۔ او بھائی، آپ پہلے پرفیومری کی مارکیٹ کو سرچ کرو، اس کے مارجنز کو دیکھو، اس کا کلائنٹ دیکھو، اپنی نیش بناؤ۔ آپ کی نیش کیا ہے؟
آپ کو اس کے بارے میں نالج کتنی ہے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے پیسہ ارینج کیا, کہیں سے بھی ارینج کیا, پیرنٹس سے ارینج کیا, دوستوں سے ارینج کیا, آپ کا اپنا پیسہ ہے جو بھی ہے, اور ہم نے مارکیٹ میں شاپ کھول لی, اوپن کر لی, آن لائن اسٹور بنا لیا. او بھائی پہلے خدا کے واسطے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرو. سب سے پہلے مارجن کو چیک کرو کہ اس پروڈکٹ میں مارجن کتنا ہے, اس پروڈکٹ کا ریٹینشن ریٹ کیا ہے, کسٹمر ریپیٹیشن ریٹ کیا ہے, یہ پروڈکٹ چلے گی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, آلدو کہ اگر کلٹرڈ مارکیٹ ہے تو وہاں اپرچونٹی بھی ہے, میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہوئی ہے, لیکن آپ کو سرچ کرنا ہے آپ کو کیا یونیک کرنا ہے. آپ یونیک کیے بغیر تو اگر مارکیٹ میں سب ایک ہی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا پرفیوم کوئی کیوں لے گا؟ اب سب بریانی بیچ رہے ہیں, آپ کی بریانی کوئی کیوں لے گا؟ تو سر اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سرچ کرو, سب سے پہلے آپ کلائنٹ کو دیکھو, کلائنٹ کی نیڈ کیا ہے, ضرورت کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے پروڈکٹ بنا لیتے ہیں یا پروڈکٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کلائنٹ ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اب یہ بیچنا کس کو ہے؟ رانگ, غلط. سب سے پہلے آپ اپنی کلائنٹ کو دیکھو, آپ کو کس مارکیٹ میں کام کرنا ہے, کس نیش پر کام کرنا ہے. آپ کو بریانی بیچنی ہے تو کس ایریا میں سلیکشن کرو کہ کہاں بیچنی ہے بریانی. کیا وہاں پر بریانی کھانے والے لوگ ہیں؟ اگر وہاں پر بریانی کھانے والے لوگ نہیں اور آپ ان کو بریانی کھلانے کے چکر میں دکان وہاں کھول لو گے, شاپ اوپن کر لو گے, کبھی بھی نہیں چلے گا آپ کا کام. آئی پارڈن مائی لینگویج, آج مطلب میرا یہ ٹاپک میرا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آپ اس پر سمجھیں اس بات کو, ہمارے ان بچوں کے لیے, ہمارے ان نئے اسٹارٹ اپس کے لیے, ان نئے بزنس مینس کے لیے, کہ آپ لوگ پروڈکٹ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہو, مارکیٹ کو بعد میں سرچ کرتے ہو. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. آپ سب سے پہلے اپنا کلائنٹ دیکھو, مارکیٹ کو سرچ کرو, پروفٹ مارجن کو دیکھو, پھر مارکیٹ کی ویلیو دیکھو, اور پھر اس کے بعد اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ. یہ میرے نزدیک یہ سب سے بیسک چیزیں ہیں. اگر آپ کو کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے, آپ ان طریقوں پر عمل کر کے آپ کام کو سٹارٹ کرو, اللہ پاک برکت دے گا. چلانے والا میرا رب ہے. آپ اپنا 100% دو, اور کامیابی ناکامی اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دو, وہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر ہم یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں نے جو باتیں کی, جو پوائنٹس پر آپ نے عمل کیا, تو وہ آپ کا 100% کامیابی ہے. سر فیلئر آپ کو لازمی ملے گا, فیلئر بھی چاہیے ہم کو, کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. کیا پتا یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ حاصل نہ ہو, تو وہ ایک الگ ہے, وہ پھر ہم اس پر الگ بات کریں گے. بڑا امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ کے مطابق زیادہ تر نئے بزنس جو ہوتے ہیں 2-3 سال تک فیل ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے مسئلہ پلاننگ کا ہوتا ہے یا پھر ایگزیکیوشن کا ہوتا ہے؟ دیکھو اس کے لیے ابھی میں نے اپنے پچھلے سوال میں نے آپ کو آدھی کچھ باتیں میں نے بتائیں, وہی باتوں کو کچھ میں ریپیٹ کروں گا. اس سوال کا پارٹ بھی وہی ہے, اس سوال کا جواب کا جو حصہ ہے وہ بھی وہی ہے. آپ نے پلاننگ کر لی, آپ نے پیسہ ارینج کر لیا, آپ نے پروڈکٹ ڈھونڈ لی, لیکن ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہے. جی کیسے پاسبل ہے آپ کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کا پروڈکٹ 100% ہے, اس کی ایفیکیسی 200% ہے, اس کی پریزنٹیشن 100% ہے, لیکن سر آپ کی ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہے, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہمارے نئی جنریشن یا نئے اسٹارٹ اپ والے لوگ, ان کے اندر سب سے بنیادی جو کمی ہوتی ہے وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت امپیشنٹ ہے. کیا لگتا ہے آپ کو, ایک برانڈ ڈیولپ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وقت لگ گیا, اور آپ آئے مارکیٹ میں اور آپ چھا جاؤ گے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ امپاسبل کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر. ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم آئیں اور نا بس ہم کامیاب ہو جائیں, اور ہر چیز کا بلیم ہم ڈال دیتے ہیں پیسوں پر, ہماری انویسٹمنٹ پر, کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے. او بھائی پیسے کا تو یہاں معاملہ ہی نہیں ہے, یہاں پر انویسٹمنٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیا تھا. اگر آپ ہوم ورک کر کے پروڈکٹ پر آتے ہو, آپ ہوم ورک کر کے پروڈکٹ پر آتے ہو, تو پھر آپ کی ایگزیکیوشن 100% پراپر ہوگی. جب ایگزیکیوشن پراپر ہوگی تو اللہ پاک کامیابی دے گا آپ کو. ہم امپیشنٹ ہیں, ہم نے دیکھا کہ کیش فلو ختم ہو گیا ہے, ہمارا کیش فلو کا مسئلہ آ رہا ہے, ہم نے
مال بغیر مارکیٹ کو سمجھے ہم نے اب ایک دکان کھول لی, ایک بزنس اسٹارٹ کر لیا, انوینٹری اتنی جمع کر لی, وہیں پر بات آ گئی. بات تو وہیں پر ہے کہ ہم نے اس پر ورک آؤٹ ہی نہیں کیا تھا, ہم نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ سارے معاملات ہیں. آپ کی ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے, ایگزیکیوشن کا بہت بڑا تعلق ہے. کس بات کی جلدی ہے ہمیں بھائی, پہلے مجھے یہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. اب یہاں پر کیا ان پیرنٹس کو جلدی ہے یا ان ینگ جنریشن کو جلدی ہے؟ جلدی ہے کس بات کی تم کو کیا کرنا ہے؟ مطلب تم کیا 20 سال کی عمر میں تم اپنے آپ کو مطلب کوئی ایک برانڈ ایمبیسڈر بنانا چاہتے ہو؟ 20 سال کی عمر میں تم کیا چاہتے ہو کرنا؟ اور یار یہ عمر آپ کے سیکھنے کی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ جو 14 سال سے لے کر 20-22 سال کی عمر کا جو حصہ ہے, اس پہ آپ ایک اچھا استاد, ایک اچھا مینٹور, ایک اچھا گائیڈ, آپ سب سے پہلے وہ تو جوائن کرو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا, پیسہ آ گیا, اپنے بچوں کو پیسہ دے دیا, یا بچے نے پیسہ ارینج کر لیا, جا کر مارکیٹ میں شاپ دیکھ لی اور دکان کھول لی, اس کو اس کی الف بے نہیں پتا. آپ تھوڑا سا اس پر ورکنگ تو کرو کہ یہ کام ہے کیا, یہ کام کس طرح چلنا ہے, اس کا کسٹمر کیسا ہے. آپ کو, ہم کو بولنا بھی نہیں آتا. آپ کو پتا ہے ہر بزنس میں کسٹمر ریلیشن شپ کا بہت بڑا امپورٹینس ہے. جی بہت بڑی امپورٹینس ہے کسٹمر ریلیشن شپ. ہم کو بولنا ہی نہیں آتا, ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, کسٹمر سے اخلاق سے بات نہیں کرتے. اور اگر تھوڑا سا ہمارا کام چل گیا تو بھائی ہمارے سے بڑا فن خاں کوئی نہیں ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوگا, ہماری ایگو ہی ختم نہیں ہوگی, اس نے ہم سے مطلب کیوں نہیں لیا, ہم نے اس پر اتنی محنت کی. سر کسٹمر از آلویز رائٹ, ہم کو اس کو سرو کرنا ہے, ہم کو اس کو سرو کرنا ہے, چاہے وہ لے یا نہ لے. آپ اپنی دکان کا جو بھی آئٹم ہے اس کو بتاؤ اور اخلاق سے بتاؤ. کسٹمر پروڈکٹ نہیں لیتا, کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے, کسٹمر آپ کی پرسنالٹی, آپ کا اخلاق, اس کو سلیکٹ کرتا ہے. مارکیٹ میں کون سی چیز ایسی ہے مجھے یہ بتاؤ. ساتھ آج مجھے آپ بتاؤ کہ آپ فور ایگزامپل ایک ٹی شرٹ لینے جاتے ہو, ٹھیک ہے, مارکیٹ کی, کراچی میں بڑی بڑی مارکیٹ ہے, ہم زینب مارکیٹ جاتے ہیں, صدر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی بڑی مارکیٹس ہیں. مطلب ایک ہی آئٹم کی بے شمار شاپس ہیں. بے شک یہ تو نہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ ٹی شرٹ اگر لون لینا چاہو گے تو کس سے لوگے؟ کیا ہم ٹی شرٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ ہم ٹی شرٹ کو سلیکٹ نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے گا میری, ہم ٹی شرٹ کو سلیکٹ نہیں کرتے, ہم دکاندار کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی اس کا اخلاق کیسا ہے, وہ کتنا ہمبل ہے, وہ کتنا ہسل ہے, وہ کسٹمر کو مطلب لینے کے لیے, کسٹمر کو کیچ کرنے کے لیے کتنا ہسلر ہے, وہ کتنا عاجزی سے بات کر رہا ہے, وہ آپ کو کس طرح گائیڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو کس طرح گائیڈ کر رہا ہے. یہ سارے معاملات ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پروڈکٹ رکھی, ہمیں پتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے, لیکن ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے, ہمارے پاس زبان نہیں ہے. سر یہ دین کا پارٹ ہے. دین اسلام ہمیں عاجزی, انکساری اور حسن اخلاق کا سبق دیتا ہے. اور یہی چیز اگر آپ اپنے بزنس پہ لے کر جاؤ گے تو کسٹمر, بالخصوص ان آئٹمس پر جہاں پر آپ کا انٹریکشن لیڈیز کلائنٹس ہے, وہ لیڈیز کلائنٹ کو ادب چاہیے, لیڈیز کلائنٹ کو با اخلاق سیلس پرسن چاہیے, لیڈیز کلائنٹ کو آنکھوں میں, سیل مین کی آنکھوں میں حیا چاہیے. پھر دیکھو وہ آپ کا کلائنٹ بنے گا. بہن, بیٹی, باجی, ٹھیک ہے, ماں, بہن, چھوٹی بیٹی, اس طرح کر کے آپ بات کرو, کسٹمر آپ کو کہیں نہیں جاتا. تو میری نظر میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آپ جو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کی طرف جائے, تھوڑا سا اس پر ورک آؤٹ کرو, اس کی ڈیپتھ کو سمجھو, اس بزنس کی ڈیپتھ کو سمجھو, اس کے پروفٹ مارجن کو سمجھو, اور اپنا جو انٹرنل ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ کا پرسونا ہے, اس کو تھوڑی محنت کر کے پھر مارکیٹ میں آؤ, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے. دیکھو جب آپ خود کام ہوگے تو آپ کسٹمر سے اچھے ڈیل کر سکو گے. جب آپ کسٹمر سے اچھے ڈیل کر سکو گے تو انشاءاللہ تعالی کسٹمر آپ کو لائک کرے گا. وہ آپ سے چیز نہیں لیتا, وہ آپ کا پرسونا لے رہا ہے, وہ آپ کی شخصیت سے امپریس ہو رہا ہے. اچھا سر, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے
وہی ایک وجہ تھی کہ ان کا جو بزنس تھا وہ فیل ہو گیا. اصل میں لوگ جو پیسے کو اپنی ساری، آپ نے کہا تھا پیسے کو سب کچھ ڈال دیتے ہیں، بلیم ڈال دیتے ہیں. یہ ساری بات پیسوں پہ ہی آئے گی یا پھر کچھ اور بات بھی آئے گی ان پہ؟ کیوں؟ پیسے کا کیا قصور ہے سر؟ بے شک یہ تو ہے. اگر پہلی بات، چلو ہم آپ کے پوائنٹ کو لے کر چلتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ نے بزنس اسٹارٹ کیوں کیا؟ ایگزیکٹلی. بات وہی آ گئی کہ آپ نے اس پر ہوم ورک کتنا کیا تھا. آپ کے پاس 5 لاکھ ہے، آپ نے 5 کے 5 لاکھ اپنے بزنس پہ ڈال دیا، انوینٹری پر ڈال دیا. آپ کے پاس کیش فلو کہاں ہے؟ آپ کے پاس آپ کا رن ریٹ کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کیسے کام کرو گے؟ پھر کچھ عرصے بعد ہم بولیں گے یار پیسہ نہیں ہے میرے پاس، اگر 10 لاکھ ہوتے نا تو میرا کام اچھا ہوتا. ہر چیز کا بلیم پیسے پر نہیں ڈالا جاتا. ہماری اسٹریٹجیز ہیں، ہماری پلاننگ سے آپ اس کو تو دیکھو کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں بھائی. اگر میرے پاس 5 لاکھ ہے تو مجھے 5 لاکھ والا بزنس نہیں اسٹارٹ کرنا چاہیے، مجھے 1 لاکھ والا اسٹارٹ کرنا چاہیے یا 2 لاکھ والا کرنا چاہیے، تاکہ میرے پاس پیچھے رن ریٹ ہے وہ 3 لاکھ کا بیلنس ہو میرے پاس. میرے پاس یا تو انوینٹری کے موجود ہو یا میرے پاس کیش فلو ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کام سلو بھی ہوتا ہے. آپ کا کام سلو ہوگا تو پھر کیا کرو گے آپ؟ کہاں جائے گا آپ کا پیسہ؟ تو ہمارے پاس تو ایک ہی ہے، میرے پاس پیسہ کم ہے، میرے والد صاحب نے مجھے اتنے کم پیسے دیا، اب میں کہاں سے چلاؤں؟ اور پھر وہ پیسہ بھی برباد ہو گیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، ہم ڈس ہارڈ ہو گئے. اور پھر ہم نے کبھی دوبارہ سے بزنس کو سب سے پہلے ہم نے برا بھلا بولنا شروع کر دیا، اور نیکسٹ ٹائم ہم بزنس نہیں کریں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب مسئلہ تو ہمارے اندر ہے نا، اس میں پیسے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ 1 لاکھ سے بھی کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کو کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے، آپ 1 لاکھ سے کرو، لیکن 1 لاکھ پورے کے پورے نہیں ڈال دو. آپ اس کو پلاننگ کرو. آپ 50,000 روپے ڈالو، 50,000 اپنے پاس رکھو آپ، ٹھیک ہے؟ کیش فلو کی صورت میں 50,000 آپ کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ اگر آپ کا اپ ڈاؤن آتا ہے سیلز میں تو وہ 50,000 کام آئیں گے آپ کا سروائیول کے لیے. آپ کو سروائیول کے لیے بزنس، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بزنس جان مانگتا ہے سر. 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں آپ کا بزنس نہیں چلتا. بزنس آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، جانچ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. 5 لاکھ سے بھی بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے، 1 لاکھ سے بھی بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے. اور بزنس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی بھی یہی کہوں گا، بزنس کے لیے نیت کی ضرورت ہے. فرسٹ بزنس کے لیے نیت چاہیے، سیکنڈ آپ کی ورکنگ چاہیے. آپ کا جو ہوم ورک ہے بزنس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ٹرینڈی بزنس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، اکثر کوئی چیز فیمس ہو جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر بھی اپنا دیکھ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں اس پہ کام کرتا ہوں، میں بھی اس سے کماؤں گا. تو آپ بتائیں یہ اپروچ صحیح ہے یا پھر اس اپروچ کو لے کے آپ کے کیا نظریے ہیں، آپ کی کیا رائے ہیں؟ دیکھو، ٹرینڈز ڈز ورک، ٹھیک ہے نا، ٹرینڈز ورک کرتے ہیں، لیکن ٹرینڈنگ بزنس کے اوپر آپ کی ورکنگ کتنی ہے، ہوم ورک کتنا ہے، وہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی تھی آپ کو پرفیوم کی. ابھی اس وقت پرفیوم کا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم بھی پرفیوم لا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، ہم بھی پرفیوم لا رہے ہیں، وی بائی میلینا ہم بھی لا رہے ہیں. جی لیکن ابھی تک ہم نے لانچ نہیں کیا اس کو. ہم آگے لانچ کریں گے اس کو. ابھی ہم ٹیسٹر دے رہے ہیں، مارکیٹ کو سرچ کر رہے ہیں، مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا فیڈ بیک لے رہے ہیں. ہمیں ہماری غلطی بتاؤ، ہم کہاں غلط ہیں، ہماری پروڈکٹ میں لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے، ہمارے ریٹس بیٹر ہیں یا نہیں ہے، پھر ہم اس کو لانچ کریں گے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ٹرینڈنگ بزنس ہے، آپ اس پر تھوڑا سا ٹائم دے دو، اس پر تھوڑی ورکنگ دے دو، اس کا پروفٹ مارجن دیکھ لو، اس پہ گراس مارجن کتنا ہے، نیٹ پروفٹ کتنا ہے، آپ کو بچے گا کیا نہیں بچے گا، پھر اس کے ساتھ آپ ورک کرو. اور کچھ آپ کیا ہٹ کر سکتے ہو اس ٹرینڈنگ بزنس میں بھی، آپ ہٹ کر کیا لا سکتے ہو مارکیٹ میں. دیکھو مارکیٹ میں آپ کو کچھ ہٹ کر لانا ہے. وہ میں نے کہیں پر ایک جگہ پڑھا تھا کہ لہروں کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے، لیکن اصل انسان وہ ہے جو لہروں کو چیرتا ہوا آگے نکلے. تو اسی طریقے سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بزنس چل جائے گا. لیکن اگر آپ اس ٹرینڈ میں اپنی کچھ یونیک پوائنٹس یا یو ایس پی لاتے ہو تو پھر انشاءاللہ
وہ آپ کو کامیابی آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گی. تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پروڈکٹ اچھا ہو لیکن مارکیٹ نہ ہو, یا پھر مارکیٹ ہو اور ایگزیکیوشن ویک ہو, تو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا؟ ایگزیکیوشن. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا, پروڈکٹ آپ کا بہت اچھا ہے, 100% ایفیکیسی کے ساتھ ہے, 100% ریزلٹ ہے, مارکیٹ بھی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے کس مارکیٹ میں بیچنا ہے, لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہے, نہیں چلے گا پروڈکٹ. ایگزیکیوشن کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکیوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا روڈ میپ کیا بنایا, ہم نے ٹارگیٹ آڈینس کیسے سیٹ کی, ہمیں کس نیش پہ وہ پروڈکٹ کو بیچنا ہے. اب یہ تو وہی والی مثال ہو گئی یار کہ آپ ایک شہر میں گئے, وہاں پر سارے مطلب گنجے ہیں, اور آپ وہاں پر کنگیاں بیچنے ایک شخص نکل پڑا. کیسے بکیں گی اس کی کنگیاں یار؟ ٹھیک ہے, کنگھی اس کا ایک پروڈکٹ ہے, بہترین پروڈکٹ ہے, مارکیٹ اچھی ہے, وہاں لوگ رہتے ہیں, بائنگ پاور ہے, لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہے. ایگزیکیوشن کیا ہے؟ غلط پروڈکٹ غلط جگہ پر دے رہا ہے, تو کیسے چلے گا؟ آپ نے پروڈکٹ بنا لیا, آپ نے مارکیٹ کو سرچ کر لیا, اب اس کی پراپر ایگزیکیوشن بھی لازمی آپ کو کرنی ہے, لازمی 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 کرنی ہے. لاسٹ کوشچن پہ اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ. آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی ان نئے انٹرپرینور کے لیے جو اپنا نیا کام شروع کروانا چاہ رہے ہیں, اپنا نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے آپ ایسا کیا ایڈوائس دیں گے کہ ان کے سکسیس کے چانس بڑھ جائیں؟ میری پہلی نصیحت, پہلی ایڈوائس, اپنے والدین کو خوش رکھو. بے شک. میری پہلی, یہ میری سمجھو بنیاد ہے. اپنے والدین کو خوش رکھو. اور سیکنڈلی, آپ اگر بزنس پہ جانا چاہتے ہو تو بزنس کے لیے آپ پیسے کے لیے آپ نیت نہیں بناؤ کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. آپ یہ نیت بناؤ کہ مجھے ایک اچھی چیز, ایک اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانی. بہت زیادہ فقدان ہے, بہت زیادہ کمیاں ہیں ہمارے پاکستان میں چیزوں کی, تو آپ ایک اچھی پروڈکٹ لاؤ. آپ یقین کرو, آپ اگر کسی کا مسئلہ سالو کرو گے نا, بزنس آپ کا الٹیمیٹلی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ بزنس کو بزنس نہ سمجھو کہ میرا بزنس بڑھے, آپ یہ سوچو کہ میں کسی کا پرابلم کا سولوشن ڈھونڈوں. جب آپ سولوشن ڈھونڈو گے تو الٹیمیٹلی آپ کا بزنس جنریٹ ہو جائے گا. تو میری نصیحت ہے ان نئے اسٹارٹ اپ والوں کے لیے, ان جینزیز کے لیے, اور ہر نئے بزنس کرنے والوں کے لیے کہ آپ سولوشن ڈھونڈیں, آپ سولوشن ڈھونڈیں, آپ کا بزنس گرو کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. چلے سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے آج بہت سارے بزنس اسٹارٹ اپ کے بارے میں ہم آپ کو بہت سی انفارمیشن دی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے, سبسکرائب کرنے سے کسی کا فائدہ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں, کیونکہ اس پہ جو باتیں ہوں گی وہ آپ کے کام کی ہوں گی. اس پہ ہم اپنا میکسیمم ہم اپنی جرنی شیئر کریں گے. اور اگر آپ کو کسی ٹاپک پر بات کرنی ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ وہ ضرور کمنٹ دیں, تاکہ ہماری جو ٹیم ہے وہ مجھ سے ڈسکس کرے اور ہم اس ٹاپک پر آپ کے لیے پروگرام شیڈول کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.